کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ شرک ایسی چیز ہے کہ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب کی دعوت ایک ہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں جی ہر جمعے شرک کی بات ہونے لگ گئی ہے۔ ہر جمعے، ہر خطبے میں، ہر درس میں شرک کی بات ہو تو یہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا 1,24,000 نبی اور رسول ایک ہی دعوت دیتا رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ پر قائم ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ معاملات میں کمیاں کوتاہیاں معافی ہو سکتی ہے، گناہ ہو جائیں معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شرک کے پر زندہ رہ کر چلا گیا تو شرک کی معافی کوئی نہیں جیوا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر رکھا، انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گیا جہنم میں جلنے کے لیے اور کبھی وہاں سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور جو گناہگار فوت ہو گیا لیکن توحید پر قائم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے نکل آئے گا یوم من الدہر، جس نے لا الہ الا اللہ پر جان دی تھی جہنم میں گناہوں کی وجہ سے گیا بھی تو ایک نہ ایک دن وہاں سے ضرور نکل آئے گا۔ اس لیے اپنی عبادات سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کر لیں۔ ساری زندگی کی نمازیں، ساری زندگی کے روزے، حج اور زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات تبھی فائدہ مند ہے اگر آپ کی توحید صحیح ہے، اور اگر آپ توحید پر قائم نہیں ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ نمازوں میں ٹکریں مارنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا، کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تو پھر باقی چیزیں معاف ہیں، باقی چیزوں کی قابل معافی ہیں۔ لیکن اگر جو اللہ کو ایک نہیں مانتے، کہتے ہیں جی 360 ہمارے کرنے والے ہیں، پاکستان میں ویسے کنے کو ہون گیا اس ٹائم؟ 360 نال تو زیادہ ہی ہونے نے میرا خیال ہے۔ تو یہ 360 بھی نال پالے ہون تو پھر نمازاں کچھ فائدے کی نہیں ہیں۔ روزے آپ کے اس وقت فائدہ دیں گے جب اللہ کی توحید کو آپ مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رہنے والا بنا دے۔